جاتی ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے سر پر کوئی کپڑا باندھ لیں, اپنی سکن کو, اپنی آنکھوں کو اسپیشلی کور کر کے رکھیں, بیکاز آئی سائٹ بھی آپ کی ڈیمیج ہو سکتی ہے اس سے. اگر ہم بات کرتے ہیں اگلے 10 دن میں بارش کے, ایز آف ناؤ کوئی امکانات نہیں ہیں. ہوا 3 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے, کافی ڈرائی ویدر ہے, اور آج تو ہوا بھی کم چل رہی ہے. یوزلی ایٹ لیسٹ ہوا کافی چل رہی تھی, بٹ آج نہیں چل رہی ہے. اگر ہم ویزیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو 5 کلومیٹرز ہے, بالکل ہلکی سی ہیز کی وجہ سے ویزیبلٹی امپیکٹ ہو رہی ہے. ہر دن کا آغاز ایک پازیٹیو نوٹ پہ, ایک پازیٹیو خیال پہ کرتے ہوئے, ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, آپ کے سامنے آج ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں بھی آخری عشرے میں اپنے گھر جانے کی توفیق عطا فرمائی, اور اس کے بعد بھی حرمین شریفین میں جانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. لیکن ماشاءاللہ ان لوگوں کی جو خدمات ہیں, میں ایک اپنے حاجی ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ صرف پانی پورا کرنا 30-40 لاکھ انسانوں کے لیے یہ بھی بڑا مشکل کام ہے, لیکن اللہ رب العالمین ان سے کیا خدمت لے رہے ہیں, کیا خدمت لے رہے ہیں. ہر انسان میں کوتاہی ہوتی رہتی ہے, لیکن کوتاہیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, کسی کے کمالات کو بھی دیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین اہل مکہ, اہل مدینہ والوں کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں, اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی وقت زیادہ لیٹ یا پہلے نہیں ہوتا چینج کے لیے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بدلنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی عادات ہیں, کوئی ایسی ہیبٹس ہیں جو کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں, اور یا پھر پہلے ٹھیک تھی لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں بدلنی چاہیے, تو لازمی طور پہ صرف 21 ڈیز لگتے ہیں اپنی کسی بھی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے میں, یا پھر کسی ہیبٹ کو چینج کرنے میں. اگر آپ 21 ڈیز کنٹینیوسلی ایک چیز کو کیری آن کر پاتے ہیں تو اس کے بعد آپ پوری زندگی اس کو رپیٹ کر پائیں گے. اور اسی کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے کہ کچھ چینج کرنا ہے, کوئی چینج آپ کی لائف میں آ رہا ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں, امبریس کریں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز اور کانسٹنٹ چیز چینج ہی ہوتا ہے. اسی خیال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہر سیلیبریشن کو ہم لوگ کئی گنا زیادہ کر منائیں, اور اسپیشلی جب ہمارے اپنے ٹیم ممبرس کی بات ہوتی ہے, ہمارے آفس کے لوگوں کی بات ہوتی ہے, تو پھر تو ہماری ایک فیملی ہے, اور جب بھی فیملی میں کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے, تو اس کو سیلیبریٹ کرنا لازمی طور پہ بنتا ہے. ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ پیارے پروڈیوسر ہیں محمد حارث, جو کہ نیوز نائٹ کے پروڈیوسر ہیں, اور ان کا نکاح ہوا ہے حال ہی میں. تو میں سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, سٹی 41 کی طرف سے. بہت ہی پیارے پروڈیوسر ہیں ہمارے, ایک دفعہ پھر میں بتاتی چلوں, بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. اینڈ آئی تھنک بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت ہے ان کی. ہمیشہ جب بھی میری ان سے انٹریکشن ہوئی ہے, چاہے وہ ورک سے ریلیٹڈ تھی یا پھر پرسنل تھی, ہمیشہ بہت اچھی رہی ہے. اور کئی دفعہ بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے مجھے ایسی ایڈوائس دی ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت ہیلپ ملی ہے, بہت مدد ملی. ایک دفعہ پھر ہم محمد حارث, ہمارے پروڈیوسر ہیں نیوز نائٹ کے, بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں ان کو نکاح پر, اور مٹھائی کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں. تو آئی ریئلی ہوپ کہ جلدی سے مٹھائی جو ہے وہ ہم تک پہنچ جائے. اسی کے ساتھ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی, اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہو پاتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر میں یہ بھی کہتی چلوں کہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں, اور فیملی میں جب خوشیاں ہوتی ہیں تو وہ آئی تھنک زیادہ محسوس ہوتی ہیں. تو آج ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ رکھیں فیصل آباد کی جتنی بھی امپورٹنٹ خبریں ہیں ان کے ساتھ. ریلویز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اویس ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم اویس. ایک دفعہ پھر میں پوچھ رہی ہوں, السلام علیکم اویس, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, میں ٹھیک ٹھاک. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اویس بتائیے گا آج ریلویز کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل, آج بھی بیشتر ٹرینیں جو ہے وہ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہیں. شالیمار ایکسپریس 1 گھنٹہ 40 منٹ لیٹ رہی ہے. لاہور سے براہ راستہ فیصل آباد کراچی جانے والی قراقرم ایکسپریس 1 گھنٹہ 50 منٹ لیٹ رہی ہے. کراچی سے براہ راستہ فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 1 گھنٹہ رہی ہے. راولپنڈی سے براہ راستہ کراچی جانے والی جو پاکستان ایکسپریس ہے وہ 1 گھنٹے 50 منٹ لیٹ رہی ہے.
اور راولپنڈی سے براہ راستہ کراچی جانے والی سرزیر ایکسپریس 1 گھنٹے 25 منٹ، ملت ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ، لاہور جانے والی جو غوری ایکسپریس ہے وہ آج 1 گھنٹہ 30 منٹ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے، اور پشاور سے براہ راستہ کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ رہی ہے۔ تو گرمی فیصل آباد میں بہت زیادہ ہے، شدید گرمی میں ٹرینوں کا گھنٹوں انتظار کرنے پر مسافر جو ہے وہ پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ بالکل اویس، آپ کو یاد ہوگا کہ سردیوں میں فوگ کی وجہ سے یوزلی ٹرینز لیٹ ہوتی تھیں، اور اس حوالے سے ہمارا کافی ڈیٹیل ڈسکشن ملٹیپل ٹائمز ہو چکا ہے، لیکن گرمیوں میں کیا وجہ ہے ٹرینز کے لیٹ ہونے کی؟ کیا انجن کے حوالے سے کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ گرمی بھی کافی زیادہ ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ انجن میں پرابلمز آ جاتی ہوں، یہ ضرور بتائیے گا۔ سگنلز کا بھی آج کل آئی ڈونٹ نو وائی ایشو ہوتا رہتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اویس کو لائن پر واپس لے سکے، لیکن جس طرح سے اویس نے بتایا ریلویز کے حوالے سے ہی اسی طرح سے ٹرینز میں ڈیلے نظر آ رہا ہے، ٹرینز کی ٹائمنگ میں ڈیلے نظر آ رہا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ کا رننگ ہونا بہت ضروری ہے، اور وقت پر پنکچول ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی کئی دفعہ بڑے امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کہیں جانا پڑ رہا ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ کو گھنٹوں ویٹ کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کافی پرابلماٹک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم فیسلٹیز کی اوور آل بات کرتے ہیں، وہ بھی کوئی بہت حد تک ہمیں امپروو ہوتی ہے نہیں نظر آئی ہیں، جہاں پر ایک طرف مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، فیئر پرائسز انکریز ہوتی جا رہی ہیں، عام شخص کے لیے ٹرین میں ٹریول کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہیں پر فیسلٹیز کے حوالے سے، پنکچوالٹی کے حوالے سے، ٹائمنگ کے حوالے سے ہمیں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ بہت ساری چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ڈفرینٹ انیشیٹوز بھی شیئر کیے گئے تھے، اینڈ آئی تھنک ہر دفعہ جب اس طرح سے ہوتا ہے تو امید مسافروں کی، لوگوں کی ایک دفعہ پھر جاگ اٹھتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی صورتحال ہیں، اور تبدیلی کہیں پر بھی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ فیصل آباد کے ڈفرینٹ ایشوز پر ضرور بات کریں، اور آگے بڑھتے ہوئے جہاں پر ہم نے ریلویز کے بارے میں بات کی، کسٹمز ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو اس وقت ہے، جو کہ آئی تھنک ہم سب تھوڑی کنفیوزڈ ہیں اس حوالے سے۔ حال ہی میں گورنمنٹ کی طرف سے نو امپورٹ بین لگایا گیا ہے، جہاں پر کوئی بھی چیزیں جو کہ اسپیشلی لگژری آئٹمز ہے، جس میں ڈفرنٹ طرح کے پرفیومز، واچز، چاکلیٹس ایکسیٹرا چیزیں شامل ہیں، ان کو بین کر دیا گیا ہے۔ یہ میئر اس لیے لیا گیا تاکہ میک شور کیا جا سکے جو ہمارا ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ میں گیپ ہے، جو ڈیفیسٹ ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہو۔ کس طرح سے اس کا ہماری اکانومی پر اثر ہوگا، کیا یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے یا پھر ایک نیگیٹو سٹیپ ہے، اور جہاں پر کوئی بھی لا اینڈ پالیسی کی بات کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن صحیح طرح سے ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے کسی بھی پالیسی کا کہ اس کی امپلیمنٹیشن پر خیال رکھا جائے اور واچ کیا جائے کہ کہاں پر کہیں نیگلیکشن تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر کرپشن تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کریں ہمارے اسٹوڈیو میں اس ڈسکشن کے لیے۔ محمد اسماعیل سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل سیکریٹری ہیں کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ایسوسی ایشن فیصل آباد کے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا، اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پر جس پر آئی تھنک ہر کوئی کنفیوز ہے، ہر کوئی تھوڑا پریشان ہے کہ آخر کیا مطلب ہے یہ ہمارے لیے، یا کئی دفعہ ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں، اس کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو اپنی ڈسکشن کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اس امپورٹ بین کے حوالے سے بتائیے گا کیا آئٹمز بین کر دی گئی ہیں، اور اگر اسپیشلی آپ فلائٹ سے ٹریول کر رہے ہیں فار نان بزنس پرپسز تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تو سٹی 41 جو فیصل آباد کا سب سے پاپولر چینل ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اظہار خیال کر سکوں۔ اور بین کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اس میں میں ایک بات واضح کروں گا کہ میڈیا میں یا اخبارات میں یا چینلز پر اور عوام کے درمیان ایک ابہام ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کیا چیز بین کی گئی ہے، بس یہ پتا ہے کہ ایک بین مطلب آئٹم جو ہے نا وہ بین کر دیے گئے ہیں، حالانکہ وہ سارے وہ آئٹم بین کیے گئے ہیں جن کا عام آدمی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ فار ایگزامپل بڑی گاڑیاں ہیں، اس کے علاوہ مطلب جو اب دیکھیں کیچ اپ جیسی آئٹم جو ہے وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر اس کو بین کر دیا جائے تو میرا خیال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارا ملک خود ہمارے پاکستان میں بھی کیچ اپ تیار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے بڑی بڑی اچھی کیچ اپ بنا رہے ہیں، تو اس طرح کے آئٹم جن کو ہم کہہ لیں کہ لگژری تھے، جن کی ضرورت، اب دیکھیں ہم موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک پروٹیکٹر لگاتے ہیں، ایک کور چڑھاتے ہیں، پھر اس کچھ ڈیکوریشن کرتے ہیں، حالانکہ وہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں تو موبائل تو کام کرتا رہے گا۔
तो हुकूमत ने ऐसे आइटम्स पर बैन लगाया है जिनकी कोई सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और या ज़रूरत अगर है तो वो मतलब लग्जरी में आती हैं। हमारा देखें पाकिस्तान का पैसा बाय ट्रांसफर हो रहा है, वो चीज़ें मुफ्त में तो नहीं आती ना। तो अब देखें कि इसकी बिल्लियों की और कुत्तों की खुराक तक जो है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, और हमारा पाक रुपीज़ जो है वो बाहर ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने ऐसे आइटम्स पर बैन लगाया है जिनकी ऐसा आम आदमी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिनको हम लग्जरीज कहते हैं, जो मतलब क्या देखें कुरान पाक में है कि खेती बागबानी की बाड़ी का स्वाब है, बागबानी से ज़्यादा खेती बाड़ी का स्वाब। बागबानी में क्या है कि हम फ्रूट पैदा करते हैं, खेती बाड़ी में हम इजनास, फ्रूट तो तभी खाएंगे ना जब किसी में हिम्मत, लेकिन इजनास जो है ये तो हमारी ज़रूरत है। तो लिहाजा ज़रूरत की चीज़ें जो एज इट इज़ इम्पोर्ट हो रही हैं उन पर कोई बैन नहीं है, लेकिन जो लग्जरीज हैं जिनके बगैर हमारा काम चल सकता है ऐसे आइटम बैन किए गए। तो ये एक इबहाम है थोड़ा सा कि शायद हुकूमत ने सब कुछ ही बैन कर दिया है। अच्छा, यही चीज़ें जो कि बैन की गई हैं, अगर ये बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं बुलाई जा रही, बिकॉज कई सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए गिफ्ट्स के तौर पे देने के लिए सर्टेन चीज़ें लाई जा रही थी और उनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया इम्पोर्ट कस्टम्स की तरफ से, तो उसके पीछे और क्या कस्टम्स के थ्रू स्पेशली फ्लाइट्स के थ्रू पर्सनल यूज़ के लिए आप ये आइटम्स नहीं ला सकते, ये ज़रूर बताइए। देखें जो इसे हम बैगेज कहते हैं, जब कोई पर्सनल आइटम लेकर आता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा 2 साल दुबई में रहा, अब वो आते हुए अपने बच्चों के लिए कोई चॉकलेट ले आया, कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले आया, तो इसे बैगेज में कंसीडर किया जाए। बैगेज जो है कस्टम की नज़र में ये रेवेन्यू कलेक्शन पॉइंट नहीं है, मतलब उनका ये टारगेट नहीं है कि हमने बैगेज वालों से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, मगर साथ साथ होता क्या है कि उस बैगेज की आड़ में लोग कमर्शियल आइटम लाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2, 4, 5, 7 पीस चॉकलेट के अगर ले, इसमें कोई मजाक नहीं, लेकिन एक बंदा अगर 10 दर्जन चॉकलेट ही बैगेज में ले आए, विच मीन के वो कमर्शियल आइटम बैगेज में लेके आ रहा है, वो बैन है, उस पर वो फिर कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो कमर्शियल नहीं आ सकती तो फिर वो बैगेज के जरिए कैसे आ सकती हैं। कोई भी आइटम बैगेज में जब कमर्शियल क्वांटिटी में आएगी तो वो बैन होगी। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ये भी हुआ है कि बहुत कम चीज़ें थी लेकिन फिर भी वो कॉन्फिस्केट कर ली गई, क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन में इशू है? हाँ जी, ये बिल्कुल आपका सवाल बहुत वैलिड है, ऐसा हुआ है। उसकी वजह यह थी कि एक नोटिफिकेशन आया कि चॉकलेट बैन है। अब उसमें वजाहत होनी चाहिए थी कि आया क्या, ये कितनी मतलब जो पर्सनल बैगेज में आ रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ कि जो लोग अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आए हैं, अब देखें जो कस्टम का स्टाफ है वो तो उस तहरीर का पाबंद है, तो लिहाजा उन्होंने तो कहा जी इसमें लिखा है चॉकलेट बैन है, लिहाजा बैन जो है वो बैन है, लिहाजा उन्होंने वो जब्त कर ली। तो अब उसकी वजाहत आ जाएगी तो वो बात क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर है। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। जो आज का मौजू है वो एक दफ़ा फिर मैं बताती जा रही हूँ, स्पेशली कस्टम्स के हवाले से। उमैर, आई थिंक आपकी नॉलेज उस पर बहुत अच्छी रहेगी और आपका इनपुट बड़ा अच्छा होगा हमारी ऑडियंस के लिए। जहाँ पर कस्टम्स के हवाले से डिफरेंट कॉन्फिस्केशंस की गई हैं डिफरेंट आइटम्स की, लग्जरी गुड्स की, ये पॉलिसी जब से अनाउंस हुई है, आज हम जब देखते हैं तो आपको सिचुएशन किस तरह से नज़र आ रही है? क्या इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से देखने की ज़रूरत है। बज़ाहिर तो अगर जिस तरीके से हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है या ये इक़दाम उठाया है तजारती खसारा कम करने के लिए, तो बज़ाहिर ये एक अच्छी चीज़ नज़र आ रहा है कि इससे वो लग्जरी आइटम्स जो बैरून ममालिक से इम्पोर्ट्स होकर आती हैं तो उनकी दरामद पर पाबंदी आयद की गई है। 2 महीने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। मगर यहाँ पे देखने की 2-3 चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जितनी इंपोर्ट है इसका राउंड अबाउट ये टोटल मेरे ख्याल से 5% के करीब ये बनती है। एक चीज़। दूसरी बात, इन चीज़ों से जो टैक्स इनकम है वो भी देखने की ज़रूरत है कि आया कि अगर ये चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो इससे गवर्नमेंट को कितनी ड्यूटीज़ की मद में कितनी कलेक्शन होती है, और कहीं अगर हम इन आइटम्स को बैन करते हैं तो इसका ये ना हो कि उल्टा नुकसान हो जाए। उसके साथ साथ फिर इस वक्त हम पूरी दुनिया के साथ राब्ते में कनेक्ट हैं
اور ہم زیادہ تر ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، ہم دوسرے ممالک سے آنے والی درآمدات پر انحصار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ جہاں سے ہم گاڑیاں امپورٹ کرتے تھے، ہم موبائل فونز امپورٹ کرتے تھے، دیگر آئٹمز امپورٹ کرتے تھے، اگر ہم نہ کریں تو ان کو بھی یہ بات ناگوار گزرے اور ہمارے جو تجارتی اور کاروباری تعلقات ہیں وہ ڈسٹرب ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس سے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں پھر اس کو نقصان پہنچے۔ یورپ ہماری ایک بڑی منڈی ہے کہ ایکسپورٹس کے حوالے سے، اور بالخصوص ٹیکسٹائل ہمارا جو میجر ایکسپورٹ آئٹم ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں حکومت نے تو بین عائد کر دے، یہ اگر مال جو سٹاک میں پڑا ہوا ہے وہ 1-1.5 مہینے میں یا چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ غیر قانونی طریقے سے اسمگلنگ کا راستہ نہ شروع ہو جائے، یا کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ چیزیں جو ہیں ان کی کمی ہو جائے تو دکاندار یا مقامی جو ریٹیلرز یا مارکیٹس یا مافیا جو ہے وہ بحران کریٹ کر کے ان چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ مصنوعی طور پر نہ بڑھا دے۔ یہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے پابندی عائد کر دی، مگر اب اس پہ ایک کڑی نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ نہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، بلکہ ملکی اور مقامی سطح پہ بھی اس تمام پروسیس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ آیا اور واقعی اس کا بینیفٹ ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ 2 مہینے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہم تو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں، کہ چند ملین ڈالر بچاتے بچاتے ہمارا اس سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمیر، اگر ہم کوالٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو ہمارے لوکل مینوفیکچرڈ پروڈکٹس ہیں، آف کورس ان کی اس طرح کی کوالٹی اس وقت ایٹ لیسٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے ان کمپیریزن جہاں پر ایک طرف امپورٹ بین لگایا جا رہا ہے، وہاں پر کنسرن یہ ہے کہ کیا اسی لیول کے پروڈکٹس آپ کو مل سکتے ہیں پاکستانی مارکیٹ میں، اور پرائسز ان فیکٹ لوکل پروڈکٹس کی اتنی ہی ہے۔ اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو لوکل مارکیٹ میں کم پرائسز کی چیزیں مل رہی ہیں، کمپیٹیٹو پرائسنگ ہی آج بھی اویلیبل ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا اور ویلڈ کویسچن کہ ہمیں اگر ہم نے امپورٹس پہ پابندی لگانی ہے تو ہمیں اپنی پبلک کو، اپنی عوام کو اس کے متبادل چیزیں دینا ہوں گی، پھر ہی یہ پابندی جو ہے یا بین جو ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ اگر ہم ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ وہ چاہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، وہ پھر اگر ہم وہیکلز میں دیکھ لیں، کسی اور چیز میں سیل فونز کے اندر دیکھ لیں، تو ان ساری چیزوں میں ابھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اور جس طرح میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ہم امپورٹس پہ ڈیپینڈ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ درآمدات پہ چلنے والا ہے، اور بدقسمتی سے دنیا میں جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، پاکستان کا شمار بھی ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، تو ان کا المیہ یہی ہوتا ہے کہ وہ امپورٹس پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو زر مبادلہ ہے اور ان کی آمدن ہوتی ہے وہ ساری امپورٹس بل کی مد میں چلی جاتی ہے، اور پھر ان کے پاس خسارے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اور یہی صورتحال ہمارے اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، اور اسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سٹیپ گورنمنٹ کی جانب سے اٹھایا گیا تھا۔ بظاہر اچھا سٹیپ ہے، مگر اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ عوام کو، پبلک کو ان کے متبادل چیزیں فراہم نہیں کر سکیں گے کوالٹی کے اعتبار سے، قیمتوں کے اعتبار سے، اس وقت تک اس طرح کے اقدامات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ 1 نہیں 1.5 مہینے بعد آپ پہ پریشر بلٹ اپ ہوگا، آپ کو وہ دوبارہ بین اٹھانا پڑے گا۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، آف کورس آج کوشش کریں گے اسپیشلی آپ پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس امپورٹ بین کا، کس طرح سے بہتر طریقے سے اس سچویشن سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے اسپیشلی امپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حال ہی میں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی دی گئی ہے جہاں پر امپورٹس، کوئی بھی لگژری آئٹمس کے بین کر دیے گئے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے اور کس طرح سے یہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو امپیکٹ کرتا ہے، ڈفرینٹ بزنسز کو کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے، یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں پر لگژری آئٹمس کی بات کرتے ہیں، گاڑیاں
بھی لگژری آئٹمس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، جس کے بعد بہت ساری کارز ہیں جن کو بین کر دیا گیا ہے، وہ امپورٹ نہیں کی جا رہی ہے. اب اس میں تھوڑا اگین کنفیوژن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ، اور سب سے امپورٹنٹ بات، بہت سارے بزنسز اس سے کس طرح سے امپیکٹ ہوتے ہیں، اس بارے میں بھی بات کریں گے. اور کیا صرف نئی گاڑیاں بین کی گئی ہیں امپورٹ کے لیے، یا پھر یوزڈ گاڑیاں بھی بین کر دی گئی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. چلتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف. کس طرح سے اس کا امپلیمنٹیشن نظر آتا ہے آپ کو؟ امپورٹ بین میں یوزڈ گاڑیاں بھی شامل ہیں نئی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، دونوں ہی اس میں شامل ہیں، نئی بھی اور پرانی بھی. اور جو توجہ دلائی عمیر صاحب نے، اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے پیسہ بھیج دیا اور اس کے بعد وہ بین لگ گیا. اب ان کا پیسہ بھی ادھر پھنس چکا ہے اور گاڑیاں وہ نہیں منگوا سکتے کیونکہ بین ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ایک حکومت کو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ جو پیسہ جا چکا ہے، جن لوگوں نے ٹرانزیکشن کر لی ہے، اس کے لیے وہ انہیں کوئی اقدام کرنا چاہیے. بلکہ گاڑیاں جو ہیں وہ دونوں قسم کی، نئی اور پرانی، دونوں ہی بین کر دی گئی. عمیر، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اسپیشلی جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ایک تو جن لوگوں نے آلریڈی پیمنٹ کر دی ہوئی ہے، ان کی شپمنٹس نہیں پہنچ پائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بزنسز ریلائی کرتے تھے ان امپورٹس پر، ان کا کیا ہوگا؟ کیا گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے یہ سوچا کہ ڈفرینٹ بزنسز پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک تو ہمارے یہاں کوئی بھی جب حکومتیں کام کرتی ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا، مگر موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ کسی اسٹیک ہولڈر سے نہ تو آرا لی جاتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی تجاویز شامل کی جاتی ہیں. بس اچانک سے فیصلے کر لیے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال ہوئی ہے کچھ ایسی صورتحال ہوئی ہے. ابھی میرے ساتھ کئی لوگوں کے رابطے ہوئے ہیں، ایسے وہ لوگ، کیونکہ پاکستان میں جاپان سے اگر ہم بات کریں تو یوزڈ وہیکلز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امپورٹ ہو کر آتی ہے. تو ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ملک کے اندر ایسے ہیں جو کہ اس کاروبار سے اٹیچ ہیں. تو ابھی لوگوں کی جانب سے بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیاں جو تھی وہ ادھر بک کی ہوئی تھی. وہاں پہ آکشنز ہوتی ہیں، آکشنز کے اندر لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ امپورٹ ہو کے پاکستان آتی ہیں. تو آکشنز ایز یوزول روٹینز میں چل رہی تھی، لوگوں کے کاروبار روٹین میں چل رہا تھا. ان لوگوں نے آکشنز کے اندر گاڑیاں خرید لیں، ان کی جو اماؤنٹس تھی وہ بھی ان لوگوں نے بھجوا دی ان کمپنیوں کو، یا وہ گاڑیاں جو خریدی ان کو. اور پھر اچانک سے حکومت کی جانب سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی، ہم نے وہیکلز پہ پابندی عائد کر دی ہے، امپورٹ پہ. تو پھر اب ایسے وہ لوگ جنہوں نے اپنی وہ جو پیسہ تھا وہ تو انویسٹ کر دیا وہاں پہ، اب گاڑیوں کا ادھر بین لگ گیا، وہ ان کی گاڑیاں ادھر کی ادھر کھڑی ہیں. وہ اب اس پریشانی سے دوچار ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ حکومت نے تو 2 مہینے کے لیے بین لگا دیا کہ ہم نے ڈالرز بچانے، اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے وہ وہاں جن آکشن کمپنیوں کے اندر گاڑیاں خریدیں وہاں پہ پیمنٹ بھی کر دی گئی ہے. کیونکہ ایڈوانس میں آپ کہتے ہیں جس وقت آکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے، کسی بھی گاڑی کی بڈنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی کچھ پرسنٹیج اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کرنا ہوتی ہے. تو لوگوں کی جانب سے وہ پیمنٹس بھی کر دی گئیں. اب لوگوں کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلینز میں اماؤنٹ ایسی ہیں جو وہاں پہ پھنس کر رہ گئی ہیں. اب یا تو یہ ہے کہ جب 2 مہینے بعد وہ بین اٹھے تو اس وقت وہ گاڑی اپنی یہاں پہ منگوا سکتے ہیں. اب یہ بھی نہیں پتا کہ گورنمنٹ اس میں مزید ایکسٹینشن دے گی یا اس کو ختم کر دے گی. دوسری بات یہ کہ وہ 2 مہینے اس گاڑی کو وہاں پہ کون سنبھالے گا. اب دوسری آپشن ان کے پاس بچتی ہے کہ وہ یا پھر ایسا کریں کہ وہ جب دوبارہ وہاں پہ آکشن ہو تو وہ گاڑیاں اپنی جو انہوں نے خریدی ہیں وہ وہیں پہ فروخت کر دیں، وہ ان کی فائدے میں ہوں یا خسارے میں ان کی فروخت ہوں. یہ اب ان کی قسمت ہے. مگر فی الوقت جو ہے وہ لوگ اس وقت کافی زیادہ پریشان ہیں، کافی مشکلات میں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ جب بھی کوئی سٹیپ لیتی ہے، جس طرح اسماعیل صاحب نے بات کی، اگر لوگوں نے کوئی ٹرانزیکشنز کرتی ہیں یا ایسے لوگ جن کی شپمنٹس کے اندر لوڈ ہو چکی ہیں، تو ان لوگوں کو رعایت ملنی چاہیے. یا حکومت اگر کوئی بھی نوٹیفیکیشن کرتی ہے تو اس سے پہلے کچھ دن کا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ جو متعلقہ بزنس کمیونٹی ہے یا کوئی بھی شعبہ ہے وہ اس سے بچنے کے لیے یا اس سے بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھا لے. بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. جس طرح عمیر آپ نے مینشن کیا، ڈفرینٹ بزنسز پر کیا امپیکٹ ہوگا. یہ تو گاڑیوں کے حوالے سے بات ہوگی. اگر ہم میک اپ آئٹمس کی بات کرتے ہیں، گروسری اسٹورز کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہزاروں پروڈکٹس، ہزاروں بھی آئی تھنک میں کم مینشن کر رہی ہوں، ڈفرینٹ پروڈکٹس منگوائے جاتے ہیں سیلز کے لیے، ان پر کیا امپیکٹ ہوگا. اور جو بزنس رن ہی اس چیز پر کرتے ہیں، بہت سارے آن لائن بزنسز بیسڈ ہیں
باہر سے پروڈکٹس منگوا کر ہی سیل کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر، اس حوالے سے کیا کیا جائے گا، اور کیا کوئی پلان سیٹ کیا گیا ہے ان بزنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ اس سے پہلے جو عمیر صاحب نے بات کی، میں ایک اہم جی جی بالکل. جو توجہ دلاتا جو گاڑیاں لوڈ ہو چکی ہیں، جن کے بی ایل ایشو ہو چکے ہیں، یا ایسے وہ بین آئٹم جو لوڈ ہو چکے تھے اب پاکستان پہنچنے سے پہلے ان پہ بین لگا، وہ کلیئر ہوں گی، کیونکہ ان کے جو بل آف لیڈنگ ہے اس کے اوپر ڈیٹ مینشن ہوتی ہے کہ یہ اس نوٹیفکیشن سے پہلے لوڈ ہو چکی ہے، لہذا ان پہ کوئی وہ پرابلم نہیں آئے گا جو لوڈ ہو چکی، جو لوڈ ہو چکی، جن کا بی ایل ایشو ہو چکا ہے. تو بی ایل ایک فائنل وہ ایک پیپر ہوتا ہے نا جس سے پتہ بل آف چلتا ہے لینڈنگ. بل آف لیڈنگ جسٹ لائک جیسے ہم لوکل بلٹی جسے کہتے ہیں، تو وہ ایک پیپر ایسا ہوتا ہے جو شپنگ لائن ایشو کرتی ہے کہ میں نے یہ مال جہاز پہ لوڈ کر دیا، میں یہ پیپر ایشو کر دوں. جن کے پاس وہ ہے ان کو تو پرابلم نہیں ہوگی، لیکن جنہوں نے پیمنٹس کر دیا. اچھا، اس میں ایک اور بڑی عجیب سی ایک کھچڑی ہے کہ اگر ہم ان کو سہولت دیتے ہیں تو جو لوکل مینوفیکچرر ہیں یہ چیختے ہیں کہ جی ہماری گاڑیاں یہ کون خریدے گا، لوگ تو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو بین کرتے ہیں تو وہ ممالک ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارا آئٹم بین کر دیا، ہم آپ کے آئٹم بین کر دیں گے. تو اس میں جو وزارت خزانہ ہے اور وزارت صنعت و تجارت سب سے اہم رول ادا کرتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق ضیاء الحق کے دور میں آئے تھے، انہوں نے اتنی زبردست پالیسیاں بنائی تھی کہ ملک میں ایک دفعہ بزنس جو ہے وہ عروج پر آ گیا تھا، اسپننگ عروج پر آ گئی تھی. انہوں نے ایسی پالیسیاں ترتیب دیں. اب ہمارے ہاں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک تو وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے آج جو پالیسی ہے کل یہ رہے گی یا نہیں رہے گی، آج جو حکومت کام کر رہی ہے کل یہ رہے گی یا نہیں رہے گی. اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہیں، اپنی انویسٹمنٹ نہیں لا رہے سامنے. ملک جو ہے اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہا کہ لوگ اپنا پیسہ نہیں لا رہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو پالیسیز جو ہے نا وہ اس طرح کی وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے تاکہ انویسٹر کو جو ہے وہ ایک کانفیڈنس ہو تسلی کہ کہ میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ بلاک نہیں ہوگی. جو آپ نے لوکل کی بات کی، دیکھیں اوور آل اثر تو پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ اثر نہیں پڑتا، دونوں طرف پڑتا ہے. اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے، میں صاحب نے توجہ دلا دی کہ اگر وہ شارٹ ہوتی ہے وہ اسمگلنگ کے راستے آنا شروع ہو جائے گی، یا جو مڈل مین ہے وہ اس کو سٹاک کر کے اس کے ریٹ بڑھا دے گا اور پھر وہ مہنگے داموں سے بیچنا شروع کر دے گا. تو لہذا یہ تو وزارت خزانہ اور وزارت صنعت و تجارت جب تک مل کے ان ساری چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے. ہمارے ہاں پالیسی تو دفتروں میں بیٹھ کے بنتی ہے نا، اسکول کی کتابیں جو ہیں وہ لوگ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی اسکول کا وزٹ بھی نہیں کیا ہوتا. تو وہ انہوں نے جو بتایا کہ اسٹیک ہولڈر جو ہے ان کو انوالو کرنا چاہیے. دیکھیں وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، وہ جہاں بزنس کر رہے ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. عمیر، جو ہم نے ڈفرینٹ چیزیں اور ڈفرینٹ اسپیکٹس سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اس سبجیکٹ کو اور اس امپورٹ بین کو، ایک عام شہری کے اوپر، ایک عام شہری کی زندگی کے اوپر آپ کے خیال میں، آپ کی نظر میں کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں اگر تو پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو پھر ایک عام شہری پہ میرے خیال کے اتنا زیادہ اثرات آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت بن چکی تھی، ہمارے ملک میں ڈالر کا بحران چل رہا تھا اور چل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی پرائسز کس تیزی سے بڑھتی چلی گئی. اب ان کو تھوڑا ایک بریک لگی ہے، بلکہ کچھ روپے کم بھی ہوئی ہے. تو کچھ سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں، مگر صرف ایشو اس بات کا ہوتا ہے کہ جب وہ فیصلے کیے جائیں تو اس میں سٹیک ہولڈرز کو اور ملک کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھ کے پھر وہ فیصلے ہونے چاہیے، نہ کہ وہ جلد بازی کے فیصلے ہوں جن سے پھر نقصان پہنچے اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کا فائدہ کی بجائے ہمیں نقصان ہو گیا ہے. لیکن ہماری اکانومی یا معیشت اس وقت جس بری صورتحال سے دوچار ہے، تو اس کے لیے ہمیں سخت فیصلے کرنا ہوں گے مستقبل میں بھی مزید. اس کے لیے عوام کو کچھ مشکلات برداشت کرنا ہوں گی، لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قوم کے یا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ جس طرح جی ڈی پی کی بات کی جا رہی تھی کہ ملک کی جی ڈی پی جو ہے وہ 5.97 تک پہنچی ہے، موجودہ حکومت نے بھی اس کا اقرار کیا، عالمی اداروں نے بھی کیا، سابق حکومت اس کا دعویٰ کرتی رہی. مگر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جی ڈی پی بڑھنے سے بھی تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ ہم امپورٹس پہ چلنے والے لوگ ہیں. جب ہمارے ملک میں ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں، جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے، تو ہم نے اس کے نتیجے میں امپورٹس زیادہ کی، کیونکہ ہمارے پاس اپنی تو ہے کچھ نہیں، ہم سوئی بھی بیرون ملک سے امپورٹ کرتے ہیں.
टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं। हमारी एग्रीकल्चर की सूरत हाल ये हो चुकी है कि हम कहते हैं कि हम ज़राअत में खुद कफील एग्रीकल्चर कंट्री हैं, मगर हम गंदम भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दीगर आइटम्स भी, हम दालें, चना, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी अशिया, खुरनोश, अदरक है, लहसुन है, और जो हम बैरून मुल्क से दरामद कर रहे हैं। और आप देखें कि मौजूदा हुकूमत के 3.5 सालों में कोई लगभग $15 बिलियन जो है वो फूड आइटम्स की इंपोर्ट पे खर्च हो गए, ठीक है। तो अगर हमारे पास कम से कम हम अपनी ज़राअत को बेहतर कर ले, हम फी एकड़ पैदावार को, हम खाद बैरून मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स बाहर से मंगवाते हैं, हम बीज बाहर से मंगवाते हैं, और हम कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। तो इस मुल्क के इदारों को काम करने की आदत डालना होगी, हमें फी एकड़ पैदावार बढ़ाना होगी। कम से कम हम एग्रीकल्चर में हकीकी मानों में, वो कागजी बातों से हटके हकीकी मानों में खुद कफील हो जाए, तो इससे ही हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, बजाय इसके कि हम वो अपना ज़र मुबादला जो है वो दूसरे मुल्कों को दे दें अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करने में। तो उससे बेहतर ये होगा कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे वही फूड आइटम्स, तो वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। एंड आई डू नॉट बिलीव कि किसी भी तरह से पाकिस्तान किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर पीछे होना चाहिए। एंड डेफिनेटली इसका मतलब है कि अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो कि ना सिर्फ बिजनेसेस को सपोर्ट करें, लोकल्स को सपोर्ट करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की कोशिश की जाए। लेकिन उससे पहले कि हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरियस 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज स्पेशली इंपोर्ट्स के हवाले से बात करें, डिफरेंट इशूज़ को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की, जहाँ पर कस्टम्स के हवाले से आपको पता है कि कुछ बैन होने के बाद चीज़ें कॉन्फिस्केट की गई लोगों से, ट्रैवलर से, जो कि पर्सनल आइटम्स थे, जिसकी वजह से कुछ हम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इश्यूज़ अराइज करते हुए देखे। उनको क्लियर करने की हमने कोशिश की, आखिर कौन से आइटम्स हैं जो कि आप ला सकते हैं और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि आप नहीं इस इम्पोर्ट बैन के बाद ला सकते। डिफरेंट बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट होगा इस इम्पोर्ट बैन का, इस हवाले से भी हमने बात की। और आगे चलते हुए स्पेशली हमारे GDP पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस स्टेप के पीछे जो रीज़न बताया गया है, जो मकसद बताया गया है, वो यही है कि हम अपनी GDP को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग अभी भी उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाई है जहां पर हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स के थ्रू compete कर सकते हों बाकी मार्केट्स के साथ, या इंटरनेशनल मार्केट्स से जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मंगवाए जा सकते हैं। इस्माइल साहब, जब हम बात करते हैं कंपेटिटिव होने की और वही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर मिल रहे हैं, कितना मुश्किल नज़र आता है आज और किस हद तक सक्सेसफुल नज़र आते हैं? देखें, जो इम्पोर्टेड आइटम हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो मेजर रीज़न उसकी क्वालिटी और प्राइस की वजह से है। हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर जब वो आइटम उस लेवल की तैयार करता है तो हमारे टैक्सेस, हमारे बिजली के बिल, हमारे गैस के मामला, ये सारे, और लोकल दीगर जो इदारे हैं, इन सब के एक्सपेंसेस करने के बाद वो चीज़ उससे इम्पोर्टेड से ज़्यादा लोकली मैन्युफैक्चरिंग में महंगी पड़ रही होती है। तो लिहाजा उसके पास एक ही हल होता है कि उसकी क्वालिटी को लूज़ कर दे, ताकि वो जो है वो अपनी बचत कर सके, प्राइस को कंट्रोल कर सके। तो हुकूमत को एक तो टैक्सेस पे नज़रसानी करनी चाहिए, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो इम्पोर्टेड का मुकाबला कर सकें। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है कि लोग क्वालिटी और प्राइस को देख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन लोकल जो है वो उस लेवल पे नहीं जा सकता। बिल्कुल। उमैर, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? क्या हमारी लोकल मार्केट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ें मिस कर रही है जिसकी वजह से हम अभी तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर? देखें, इस्माइल साहब ने भी बात की है, क्वालिटी और कीमत जो है ये दो मेजर फैक्ट्स हैं। और वही होता ही है कि हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो भी अदर कंट्री से इंपोर्ट होके आता है। फिर जब उस पे ड्यूटीज़ लगती हैं, टैक्सेस लगते हैं, फिर उसके बाद महंगी बिजली है, महंगी गैस है, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उस तरीके से रिलीफ नहीं फराहम करती जिस तरह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मिलता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानियों की ज़रूरियात को पूरा करती है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। एक्सपोर्ट ठीक है, एक अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ वो शोबा, वो इंडस्ट्री
جو ہماری 22 کروڑ آبادی کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے اس کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. ایکسپورٹ انڈسٹری کو ریفنڈز مل رہے ہیں, ایکسپورٹ انڈسٹری کو سستی بجلی مل رہی ہے, گیس مل رہی ہے, ڈیوٹی فری امپورٹ ہے, اور دیگر اسی طرح اگر وہ امپورٹس کرتے ہیں را میٹیریل اس میں ان کو ریلیف مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی جو ریلیف ہے وہ مقامی جو انڈسٹری ہے یا لوکل نان ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو بھی ملنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو ہماری مقامی مارکیٹ میں مقامی لوگوں نے خریدنا ہے وہ بھی ان کو سستے داموں میں مل سکیں. اور پیداواری لاگت جو ہے سب سے مین چیز, جس طرح اسماعیل صاحب نے بات کی کہ پیداواری لاگت کم ہو سکے اور اچھے معیار کی جو چیزیں ہیں وہ مقامی سطح پہ تیار ہو سکیں. کیونکہ جب پیداواری لاگت زیادہ ہوگی تو کمپٹیشن کے لیے وہ پھر جو مینوفیکچرر ہوگا وہ آٹومیٹیکلی اس کی کوالٹی یا اس کا معیار جو ہے وہ لو کر دے گا. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں امپورٹڈ آئٹم سے. اگر ہم لیبر کی بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز اینڈ اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے تھرو یا ڈفرینٹ کمپنیز کے تھرو کافی سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس دیے جاتے ہیں جو کہ ایکچولی میں پاکستان میں کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں. لیبر کی جو پرائس ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے اور کافی عرصے سے ہوتی آ رہی ہے. لیکن اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے اور کیا ایکچولی میں ہماری اکانومی کو اس سے کوئی بینیفٹ ملتا ہے یا ایکچولی میں ہمیں اس سے نقصان ہو رہا ہے؟ اسماعیل صاحب جی یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پر آپ نے توجہ دلائی. جب کووڈ آیا تھا تو ہمارے گرد و نواح جو کنٹریز ہیں وہاں بہت زیادہ ریشو تھی کووڈ کی, تو پاکستان کو بہت سارے آرڈر ملے اس دوران. اب اس وقت دنیا میں یہ پوزیشن ہے چونکہ لیبر بہت مہنگی ہے باقی جو ادر کنٹریز ہیں, تو پاکستان کے پاس بے شمار ایسے آرڈرز ہیں کہ وہ لوگ صرف لیبر سے کام کروانے کے لیے یہاں اپنا مال بھیجنے کو تیار ہیں. حکومت کی کچھ پالیسیز ہیں جس میں امپورٹ کم ایکسپورٹ, ڈیوٹی فری امپورٹ کم ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس سلسلے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا پالیسیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ممالک ایسا سامان رکھ کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان بھیجیں اور وہاں اس سے لیبر سے کام کروائیں اور واپس یہ ہمارے پاس آ جائے, مگر جب وہ پاکستان آتا ہے تو اس پہ ڈیوٹی ٹیکسز کا پرابلم بن جاتا ہے, اور پھر وہ جب ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہنگا پڑا, وہ پھر وہ ہمیں آرڈر نہیں مل پاتے. دوسرا اس میں نا اسٹیٹ بینک کو بھی تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے. اسٹیٹ بینک کی کنڈیشن ہے جب بھی کوئی امپورٹ کرنی ہے تو الیکٹرانک امپورٹ فارم جو ہے وہ امپورٹ کے وقت ہمیں ایک جس میں وہ فارن ایکسچینج کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص امپورٹ کر رہا ہے اس نے مال خریدا نہیں, وہاں سے بھیجنے والا شپر جو ہے وہ فری میں بھیج رہا ہے کہ اس کو یہ پروسیس کر کے ہمیں بھیج دے, مال خریدا نہیں جا رہا, تو اس میں پھر جو نو ریمیٹنس انوالو کا ای آئی ایف لینا پڑتا ہے جو تھوڑا سا مشکل ہے. وہاں آ کے جب ڈیلے ہوتا ہے تو ایکسپورٹر اپنا آرڈر کینسل کر دیتا ہے کہ آپ کے یہاں ڈیلے ہو رہا ہے لہٰذا میں یہ آرڈر کینسل کر دیتا ہوں. تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کرے, اسٹیٹ بینک بھی اس پہ نظر ثانی کرے. ایسا مال جو صرف لیبر کے لیے یہاں آ رہا ہے اس کو سہولت دینی چاہیے. بالکل. عمیر, اگر ہم اپنی ڈسکشن کو تھوڑا سا ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں, اب ہمارے پاس کچھ منٹ باقی ہیں, کہاں پر ہم کرنٹلی آپ کو لگتا ہے ساری سچویشن میں اسٹینڈ کرتے ہیں اور امپروومنٹ کے لیے گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو جی امپروومنٹ کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی. وہ کوئی بھی شعبہ ہو, وہ انڈسٹری ہو, وہ ایگریکلچر ہو, وہ ٹیکنالوجی ہو, ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی. درآمدات پہ انحصار کم سے کم کرنا ہوگا. اور مزید یہ ہے کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کو ریلیف دینا ہوگا. جس طرح اسپیشل اکنامک زون بنائے گئے ہیں, فیصل آباد میں فیڈمک ہے, علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, تو اس حوالے سے دوسرے ممالک کے جو سرمایہ کار ہیں ان کو خصوصی دعوت دینی چاہیے اور ایک خصوصی کیمپین کے طور پر اس چیز کو لینا چاہیے تاکہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ سکے. بہت سارے لوگ یا بیرون ملک سے آنے والے جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی اس چیز کا شکوہ کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو پاکستانی امبیسڈر ڈپلومیٹس ہیں ان کی افسر شاہی ان ممالک میں جا کے بھی اسی طرح سے رہتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے نمائندے بن کے وہاں کے سرمایہ کاروں کے ساتھ میٹنگز کریں, ان کو آن بورڈ کریں, ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں, مگر ایسا نہیں ہو پاتا. اور پھر وہ وہاں پہ بھی وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے عادی ہیں جس طرح سے ہم ملک میں عادی ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں پالیسیز میں پالیٹکس میں عدم استحکام رہے گا اس وقت تک ہماری صورتحال بہتر نہیں ہو سکے گی. بالکل. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آج کے ڈسکشن کے تھرو آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن مل گئی ہوگی, کلیئرٹی مل گئی ہوگی کہ امپورٹ بیان کا کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے, اور آپ پر, ہم سب پر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. امید یہی ہوگی اداروں سے کہ امپروومنٹ لائی جائے اور جتنا ہو سکے شہریوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے, بزنسز کے لیے آسانی پیدا کی جائے, ہماری جی ڈی پی کی گروتھ کی طرف جایا جائے اور اکنامکلی ہم اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے بات کی اور ہماری کوشش رہتی ہے ہمیشہ کہ ڈفرینٹ فیصل آباد سے ریلیٹڈ ایشوز اینڈ سم ٹائمز نیشنل ایشوز پر بات کریں, لیکن اپنا فوکس فیصل آباد شہر کے اوپر رکھیں اور کس طرح سے فیصل آباد شہر کے شہریوں کو اوور آل یا پھر ہماری انڈسٹری کو, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ انڈسٹری فیصل آباد شہر میں موجود ہے, اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں ڈفرینٹ پالیسیز کے, ڈفرینٹ پولیٹیکل سیناریوز کے. ہمارے ملک میں جو کرنٹ صورتحال ہیں اس کی وجہ سے آف کورس ہمیں پتہ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کافی سارے ایشو سامنے آئے ہیں. بہت ساری چیزوں کو فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن گورنمنٹ کا فوکس اور پرائیورٹیز بڑی مختلف نظر آتی ہیں. ایک پاور اسٹرگل نظر آتی ہے ڈفرینٹ اوپوننٹس کے درمیان, اور سب سے زیادہ سفر بزنسز کر رہے ہیں اس وقت, انویسٹرز سفر کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی پاکستان میں ون وے اور اندر انویسٹ کر چکے ہیں, چاہے وہ لوکل ہوں چاہے وہ فورن انویسٹرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں. اتنی انسٹیبلٹی پولیٹیکلی, اکنامکلی اینڈ پالیسیز کے حوالے سے جب نظر آتی ہو تو یہ بڑی نارمل بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری انڈسٹری کو سفر کرتے ہوئے, اور جہاں پر ایک طرف ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, اکنامکلی بہتر ہونا چاہتے ہیں, وہاں پر ضروری ہے کہ ایک اسٹیبلٹی ہمارے ملک میں ہمیں نظر آئے, ہر سیکٹر کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر ہمیں وہ اسٹیبلٹی نظر آئے. آج ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے سب سے پہلے اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے. بجٹ کے حوالے سے پالیسیز پر بات کریں گے, کرنٹلی کہاں پر امپروومنٹ چاہیے اور انویسٹمنٹ کی کیا صورتحال ہیں اور انویسٹرز اس وقت کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں. چلتے ہیں اپنے بہت ہی خاص مہمان کی طرف. ہمارے ساتھ سب سے پہلے عادل شہزاد صاحب موجود ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہے فیصل آباد چیمبر آف اسمال انڈسٹری کے. ساتھ ہی ساتھ محمد دین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہے سلطان گروپ آف کمپنیز کے. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اپنے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے بجٹ پر پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بجٹ ہمیشہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے اور عوام کی نظریں بجٹ کے اوپر ہوتی ہیں. اس بار کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اور کیا چیزیں آپ کے خیال میں اس بجٹ میں انکلوڈ ہوں گی؟ بہت شکریہ سٹی 41. آج آپ نے ہمیں ایک بڑے اہم ٹاپک کے اوپر اور اس وقت ہمیں انوائٹ کیا ہے جب ملکی صورتحال اور معاشی صورتحال, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, نیشنل اینڈ انٹرنیشنل سینیریو جو ایک نئے دور کے اندر جا رہا ہے, تو آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی چل رہی ہے اس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے اور اس میں معاشی طور پہ بھی انسٹیبلٹی چل رہی ہے. جو ہماری پالیسیز کا تسلسل جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو گیا ہے ڈیو ٹو ڈالر کے ریٹس ہائی ہونے کی وجہ سے, پیٹرولیم آئٹمس کے ریٹس ہائی ہونے کی وجہ سے, اور تھرڈ ون جو بھی بجلی کا ریسنٹلی جو انہوں نے ریٹس ہائی کیے ہیں, تو آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے اس وقت تو ہمیں پاکستان کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے, جس کی ہم اس وقت مذمت بھی کرتے ہیں. جو بھی پالیسیز آنی چاہیے پاکستان کے حق میں آنی چاہیے, چھوٹے اور درمیانے طبقے کے لیے, بزنس مینس کے لیے, وہ ان کے لیے فروٹفل ثابت ہوں. ابھی جو کرنٹ صورتحال چل رہی ہے اس میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے آج جو ہم آرڈر لیں گے یا آج ایکسپورٹ کے آرڈر لیں گے یا اگر ہم امپورٹس کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم کل جب یہ چیز ہم بنا کر بیچیں گے یا باہر کے ملک سے اپنے ملک میں منگوائیں گے تو اس وقت ہماری صورتحال کیا ہوگی, کہ ڈالر کے پرائسز کس جگہ پہ ہوں گے, ہماری پروڈکشن کاسٹ کہاں پہ ہوگی. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سب سے جو بہت زیادہ فرق ہمیں پڑ رہا ہے وہ اس حوالے سے پڑ رہا ہے کہ ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے نا وہ انکریز ہو رہی ہے, ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے اور اس میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. اگر کوئی بھی ملک کسی چیز کو بھی بنانے کے لیے یا کوئی بھی مینوفیکچرر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی پہلے اس کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے, اس کی پروڈکٹس کے حوالے سے اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ نکلتی ہے, پروڈکٹ کاسٹ نکلتی ہے, پھر وہ اپنے بائر کو وہ دیتا ہے. لیکن جو آج صورتحال ہے اگر ہم آج کے ریٹس کے حساب سے بھی اس کی کاسٹنگ کرتے ہیں, لیکن جب ہم اس چیز کو بنا کر 10 دن 15 دن بعد مہینے بعد دیں گے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی, یہ ہمارے لیے اس وقت معمہ بن چکا ہے. بالکل. آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی بجٹ کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اور کرنٹلی ہماری انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس بجٹ میں جو شامل ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ.
بجٹ میں اس وقت جو کرنٹ بجٹ میرا خیال پیش ہوگا وہ کافی ٹف ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف بڑا کی چیلنجنگ ہوگا گورنمنٹ کے لیے. چیلنجنگ ہوگا. اس میں اگر کوئی بھی ہم بزنس مین کوئی بھی ایکسپیکٹیشن کریں کہ ہمیں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تو آئی تھنک سو کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا. ٹیکسیز زیادہ لگیں گے، بجلی کے ریٹ بہت زیادہ بڑھیں گے. یہ بڑی ہارش ریالٹی ہے. ہاں، یہ ظاہری بات ہے جو ریالٹی ہے وہ فیس کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ بجٹ جو ہوگا بہت زیادہ ٹف ہوگا اور عام آدمی کے لیے اس میں بہت زیادہ پریشانی، خاص طور پہ کاروبار کے لیے. تو کاروبار کے لیے کوئی اچھے سائنس نہیں ہوگی، پریشانی زیادہ بڑھے گی. اور بجٹ کے اندر دیکھیں اب یہ کس کس سیکٹر کے اندر کیا کیا نئی چیزیں لگاتے ہیں، کیونکہ آلریڈی انہوں نے لگژری آئٹم 30 ایسی ہیں جن کے اوپر بین کیا ہے امپورٹ کے اوپر، لیکن ایکسپورٹ کو بھی کافی زیادہ دھچکا لگا. 2 دن پہلے میرا خیال پاکستان ہوزری مینوفیکچر ایسوسی ایشن نے ایک میٹنگ کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آرڈرز جو ہیں جو ہم نے بائی کیا اور جو ہم نے کرنا ہے وہ میچ نہیں کر رہی ہیں آپس میں چیزیں. تو اس سے کافی زیادہ پریشانی بڑھ رہی ہے بزنس مین کے لیے. اور بجٹ میں دیکھیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو صورتحال کلیئر نہیں ہو پا رہی. اگر ہم لیبر کی بات کرتے ہیں، امپلائز کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ امپیکٹ کسی بھی سچویشن میں اسپیشلی اکنامیکل جب ڈاؤن فال آپ دیکھتے ہیں، کسی بھی طرح کے پرابلمس دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ لیبر پر امپیکٹ ہوتا ہے. کرنٹلی لیبر کے صورتحال آپ کو کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر ایک طرف مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اس بجٹ میں ابھی آپ نے کہا کہ مہنگائی اور زیادہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی فرینڈلی پالیسیز نہیں نظر آ رہی. کیا امپیکٹ ہوگا لیبر کے اوپر؟ لیکن لیبر کی آلریڈی گورنمنٹ نے تقریباً 25,000 کی ہے سیلری. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی ہے؟ نہیں، وہ تو کسی بھی صورت کافی نہیں. اب اگر ایک گھر کے اندر 4 سے 5 لوگ ہیں تو 4 سے 5 لوگ کام مل کے کریں گے تو گھر کا سائیکل چلے گا، ادروائز نہیں چلے گا. اگر پہلے جیسے تھا نا، آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے ہیں کہ گھر میں ایک بندہ کام کرتا تھا اور باقی سارے بیٹھ کے کھاتے تھے یا پڑھتے تھے جو بھی کرتے تھے. اب اگر 4 5 6 7 جتنے لوگ ہیں وہ سب مل کے کریں گے، عورتیں کریں گی مرد کریں گے، تب جا کے گھر کا نظام چلتا ہے. ایک بندے کے ساتھ نہیں چلے گا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا کسی طرح کی بجٹ میں امپروومنٹ نظر آتی ہے آپ کو ہوتی ہوئی، اور اسپیشلی اگر ہم لیبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان پر کیا امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جب بھی بجٹ آتا ہے ہر سال کی طرح اس پہ بحث بھی ہوتی ہے، ہم اپنی تجاویز بھی ان کو دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح گورنمنٹ نے ایک اپنا سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے کہ ہر سال اس کو اپروکسیمیٹلی 10% سیلریز انکریز کرنی ہے ہم نے. اور مہنگائی جو ہے تقریباً 30 to 40% پچھلے سال سے ہمیشہ زیادہ ہوتی آ رہی ہے. اگر ہم 2 سال کا پچھلا ٹینیور دیکھیں تو اس حوالے سے دیکھیں تو سیلریز ہر گورنمنٹ آنے والی جو ہے وہ سیلریز بڑھا دیتی ہے. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو آتا ہے وہ چھوٹے تاجر پہ کہہ لیں یا مینوفیکچرر پہ کہہ لیں یا انڈسٹریلسٹ پہ کہہ لیں. اب اپروکسیمیٹلی 23,000 روپے اس وقت جو بیسک سیلری چل رہی ہے اس کو بڑھا کے 25,000 کر دیں گے. لیکن اگر اسی حساب سے دیکھا جائے جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے وہ اس کو اگر 40,000 بھی سیلری مل جائے وہ اس میں سروائیو نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ سے 2 نقصان ہوں گے ہمیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو ہمارے معاشی اس وقت نقصانات چل رہے ہیں اس سے آپ کے ملک میں بدامنی پھیلے گی، اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوگا، آپ کے کرائمز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. جب کسی کے گھر میں روزگار نہیں ملے گا اس کو یا کھانا اس کو نہیں ملے گا تو الٹیمیٹلی اس نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جو اسٹریٹ کرائم کی ریشو ابھی بھی جاری ہے، یہ ہمارے فیکٹس نہیں ہیں، آپ اس کو نیشنل فیکٹس دیکھیں تو تقریباً یہ ہر کہتے ہیں تقریباً 4 سے 5% اضافہ ہر ماہ اس میں انکریز ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ مہنگائی ہے. اسی منتھ کی اگر ہم بات کر لیں تو ایک سرٹن انکریز مہنگائی کے اندر نظر آیا ہے. انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے ملک کے اندر اور عام عوام کی پہنچ سے بیسک نیسیسٹیز بھی باہر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جہاں پر بجٹ سے پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں ایکسپیکٹیشنز رہی ہیں کہ امپروومنٹ آئے گی، کہیں نہ کہیں انڈسٹری کے لیے ریلیف دیا جائے گا، سرٹن ممبرس کو کمیونٹی کے ریلیف دیا جائے گا، لیکن اس سال وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. انفلیشن ریٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کرنٹلی اسی مہینے میں آپ نے دیکھا ہے امپیکٹ ہوتے ہوئے انڈسٹری کے اوپر، لیبررز کے اوپر؟ اب دیکھیں اس وقت جو شرح سود ہے نا پاکستان میں وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے. رات میں نے ایک ٹویٹ پڑھا تھا مزمل اسلم صاحب کا، تقریباً 15.5 وہ کوٹ کر رہے تھے، تقریباً 13.75 کے قریب بتا رہے ہیں لیکن 15.5 کے راؤنڈ باؤٹ کی فگر ہے. اب اس شرح سود کے اوپر کاروبار کرنا کوئی ممکن نہیں ہے کہ اگر جن لوگوں نے 4 5 6 7% کے اوپر شرح سود پہ قرضے لیے تھے اور اب وہ ریٹرن کریں گے 15 15.5 پہ، تو میرا خیال ہے جو اتنا بڑا ڈفرینس ہے نا وہ میچ نہیں ہوگا.
وہ ہم پے نہیں کر سکتے. کوئی بھی صنعت کار ہے, چاہے وہ چھوٹا تاجر ہے چاہے بڑا تاجر, وہ پے نہیں کر سکے گا کیونکہ شرح سود بہت اوپر چلا گیا. اب اس وقت جو سیکٹر پاکستان کے اندر گین کر رہا ہے یا کمائی کر رہا ہے, جو ادر ورڈز میں ہم کہیں, وہ صرف ایک ہی سیکٹر ہے, بینک سیکٹر, کہ وہ اپنے بینک میں پیسے رکھ دو اور اس کے اوپر سود کھانا شروع کر دو, حرام کھانا شروع کر دو. اس کے علاوہ تو کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جو اس وقت سروائیو کر رہا ہے. سارے سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس وقت. پچھلے 2 ماہ کے اندر انسرٹینٹی ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونا کیا ہے. ڈالر جو ہے وہ نہیں رک رہا, 2-3 دنوں کے اندر تھوڑا سا 2-3 روپے نیچے آیا, 197 198 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوا ہے, لیکن جو صورتحال ہے وہ زیادہ اچھی نہیں جا رہی. اتنی ہائی ریٹ کے اوپر نہ تو کوئی امپورٹر امپورٹ کو ہاتھ ڈالے گا. اس میں سب سے بڑا, جیسے ہم نے چیزوں کے اوپر کوئی بین کر کے کہا یہ چیزیں نہیں آئیں گی, لیکن اگر کچھ چیزیں آ بھی جائیں گی تو ان کے ریٹس بہت اوپر جائیں گے. اور جو چیزیں جو لوگ مثلا امپورٹڈ آئٹم کے یوزر ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اگر فرض کریں کہ وہ نہیں لوکل پہ جاتے تو وہ لوکل آئٹم مارکیٹ کے اندر بلیک ہو جائیں گے. دوسرا, یہ سمگل ہونا شروع ہو جائے گا. کام رکتا نہیں ہے, کسی ایک جگہ پہ اس کا سٹاپ نہیں لگے گا, وہ پھر سمگلنگ ہوگی, وہ بلیک میں بکے گی. وہ بجائے گورنمنٹ کو کچھ آ رہا تھا جو امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی دے رہے تھے, وہ جب سمگل ہو کے آ گئی گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. مارکیٹ میں چیزیں پھر بھی بکتی ہیں, پھر بھی ملتی ہیں, ہر چیز ملتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. انفلیشن تو ڈیفینیٹلی بڑھنی ہے, اور جو ریومرز ہیں کہ نیکسٹ جو ہے تقریباً 3-4 ماہ یا 6 ماہ یا 8 ماہ, اس سے بھی زیادہ یہ مزید اوپر جانی ہے. جب ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں, آئی تھنک سب سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء سب سے زیادہ امپورٹنٹ. نیسیسری آئٹمس میں اگر ہم دیکھتے ہیں, پیٹرولیم پرائسز, کیونکہ اس کا امپیکٹ ٹرانسپورٹیشن پہ ہوتا ہے, انیویٹیبلی ہر باقی چیز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے پیٹرولیم پرائسز بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس سارے سیناریو کے اندر. بجلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بجلی کی پرائسز بڑی امپورٹنٹ ہے. ہر گھر میں بجلی استعمال کی جاتی ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. 3 چیزیں جو کہ میں نے بھی مینشن کی, جس میں بجلی, پیٹرولیم پرائسز اور روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں. یہ 3 چیزیں جو کہ اس وقت نیسیسری ہیں ہم سب کے لیے. افورڈیبلٹی کے لحاظ سے آپ کو, ہم اگر صرف فیصل آباد شہر پہ فوکس ہم اپنا رکھتے ہیں, زیادہ تر یہاں پر لیبر کلاس یا تو ایگزسٹ کرتی ہے, ڈیلی ویجز یہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں, یا پھر زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی یا پلاسٹک انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, ڈفرینٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ انڈسٹریز آپ کو نظر آتی ہیں. ان تینوں چیزوں کا اس وقت کیا اسیسیبلٹی ہے اور افورڈیبلٹی کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے؟ یہ سب سے پہلی بات وہ آپ کر رہے ہیں فوڈ آئٹمس کی. جب بھی امپیکٹ آتا ہے پیٹرولیم کا یا پیٹرول کا یا اس کے بڑھنے کا, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ گاؤں سے کوئی بھی فارمر جو چیز بنائے گا وہ گاڑی کے تھرو ہی آئے گی اس کے, ٹھیک ہے. ایک تو ڈائریکٹ امپیکٹ ویری نیکسٹ ڈے آ جاتا ہے اس کا. ریسنٹلی پیٹرول 30 روپیز بڑھا ہے, ساتھ میں ہی انہوں نے 25% تقریباً اس کے جو ہے نا کرائے وہ بڑھا دیے گاڑیوں کے. اگلے ہی دن آپ کو کھانے پینے کی تمام اشیاء مہنگی ریٹ پہ ملنی شروع ہو گئی ہے, جو کہ غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. سیکنڈلی ہم بات کر رہے ہیں پیٹرولیم آئٹمس کی, کہ جب پیٹرول بڑھے گا تو اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے. دیکھیں, کوئی بھی ایک بندہ جو ویجر ہے, ڈیلی ویجر ہے, اس نے اپنے آفس جانا آنا ہے, اس نے اپنی فیکٹری میں آنا جانا ہے, اس نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے, کالج یونیورسٹی چھوڑنا ہے, یا آنے جانے کے لیے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ اس کی پاکٹ پہ آئے گا. جہاں وہ 1000 روپے کا پیٹرول سپوز ایک ہفتے میں ڈلوا رہا تھا, اس کو وہ 1500 روپے پہ چلا جائے گا. ڈائریکٹ امپیکٹ اسی وقت اس کو آ جائے گا. اور جو کھانے پینے کی اشیاء کے مہنگی ہونے کا یہ طریقہ کار ہے کہ جس دن ہمارے یہاں پیٹرول پڑا ہے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے ہر جگہ کے اوپر انہوں نے ان کے ریٹس بڑھا دیے. تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. اس کے اگینسٹ کیا ہوگا اگر آپ سیلری نہیں بڑھائیں گے. اب سیلری اینڈ ویجز اگر ہم نہیں بڑھاتے اپنے ورکرز کی یا اپنے لیبرز کی, تو الٹیمیٹلی وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. ورکر نقصان بھی کرے گا, چوری چکاری کی طرف جائے گا, بدامنی پھیلے گی, معاشی حالات خراب ہوں گے اس کے. تو ڈائریکٹ امپیکٹ تو اس کے اوپر آئے گا. اور تھرڈ ون ہم بات کر رہے تھے اس پہ بجلی کے حوالے سے. جب بجلی کا بل بڑھے گا, بجلی تو پہلے اول انہوں نے جب یہ گورنمنٹ آئی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی. جو ایک رہائشی معاملات میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھ آتی ہے, لیکن اگر کسی بھی انڈسٹری کو اس کی پروڈکشن پوری نہیں آئے گی جس کے اوپر وہ بیس کرتا ہے, 30 ڈیز کی پروڈکشن اس نے کاؤنٹ کی ہوتی ہے کہ اتنے میرے بجلی کے اخراجات ہوں گے, اتنی میری لیبل ہوگی, یہ میری کاسٹنگ ہے, ہاں جی, اتنی یہ چیزیں میں نے ڈلیور کرنی ہے. اگر وہ اس سے نیچے آتا ہے, لیٹس سپوز اس کو 6 سے 8 گھنٹے کی جیسے آج کل لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اور ان شیڈول چل رہی ہے, اس کی لیبر بھی پڑ رہی ہے, اس کو لیبر تو ظاہری بات صبح 9 بجے سے شام 5 بجے آئے گی, چلے جائے گی, اس کو 8 گھنٹے بجلی ملے, اس کو 6 گھنٹے بجلی ملے, اس نے اسی پہ ہی کام کرنا ہے. ایک تو اس کی کاسٹنگ بھی بڑھ جائے گی اور وہ چیزیں اپنی ٹائم پہ ڈلیور نہیں کر پائے گا, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بھی شارٹیج ہو رہی ہے.
اور بد امنی کی صورتحال زیادہ بڑھ رہی ہے اس وقت۔ اوور آل ہم کوشش کریں اگر ان ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کا، ایک عام شہری کی زندگی اگلے 6 ماہ میں آپ کو کس طرح سے بدلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ نہیں بدلے گی، بری ہوگی اور بری ہو جائے گی؟ اور بری ہو جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ یہ جو ہے نا سبسیڈائز کرنا گورنمنٹ کرتی ہیں، یہ جیسے ابھی ڈفرینٹ طرح پی کے ایم صاحب ریلیف نے دیتے ہیں۔ ریلیف دیا ہے 2000 پر فیملی دی ہے انہوں نے۔ آپ مجھے بتائیں 2000 میں کیا آتا ہے؟ یہ غریب آدمی کے ساتھ ایک بہت ہی برا مذاق ہے۔ بجائے ایسے پیسے دینے کے اس کو مینیج کر اس کو روزگار دیں، اس کو روزگار بیکاری نہ بنائیں، اس کو کچھ دیں، ملک کے اندر کچھ لے کے آئیں، کچھ کریں۔ اب پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اگر ہم سب لوگ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، اب میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، پاکستان کو معاشی طور پہ دوباری بات پہلے تو دھکا سٹارٹ تھی، آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس لیول پہ آگے کہ اب وہ پیٹرول پہ اچھی سپیڈ سے چلنا شروع ہوئی تھی۔ جی ڈی پی 6 پوائنٹ سم تھنگ ہے اس دفعہ کی جو آ رہی ہے۔ اب ہمارے کرتا دھرتوں نے کیا یہ ہے کہ بجائے اس میں پیٹرول کی جگہ ہائی آکٹین ڈالتے تاکہ اس کی مزید ایفیشنسی بہتر ہوتی، گاڑی مزید رفتار سے چلتی، ہم نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے نا کوڑا اس میں ڈال دیا، وہ بالکل ہی بیٹھ گئی۔ اتنا ظلم نہ کریں ملک کے ساتھ، اگر اس کو کم سے کم تسلسل دیں، چلنے دیں ہمارے ملک کو، یہ سوچیں کہ ہونا کیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، کسی ایک کا پاکستان نہیں ہے، سب نے مل کے اس کو، اب پچھلے کرونا میں ہم نے سروائیو کیا ہے، ہمارا بزنس بوسٹ ہوا ہے، انڈسٹری بوسٹ ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسی انڈسٹری نہیں لگی جتنی پچھلے 2 سال میں لگی، اور 2 مہینے کے اندر سب نے جو ہے کانوں کو ہاتھ لگا لیا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو چیز ایک سوٹ فرض کریں اگر 1000 روپے یا 700 یا 800 کا تھا، وہ اس وقت 1700-1800 پہ چلا گیا۔ کاٹن کا جو سوٹ 2000 کا تھا وہ 4,500 کا چلا گیا۔ تو ایسے میں یہ انفلیشن ہی ہے نا، ہر بندہ نہیں بائی کرے گا، اور اس نہیں کا کر سکتے۔ الٹیمیٹلی افیکٹ کیا آئے گا؟ یہی آئے گا نا کہ اس وارداتیں بڑھیں گی، جرائم بڑھیں گے۔ جب انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی، یا پاور لوم ہے جہاں پہ کپڑا بننا ہے، اب جب وہ دھاگا خریدے 10,000 کا بیگ، اب وہ ملے گا 22,000 کا، تو کتنی انڈسٹری چلے گی؟ جو ایکچوئل راس ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، سائیکل آگے سسٹم چل نہیں رہا، چلے گا تو سسٹم ہوگا نا۔ انفلیشن اگر بینکوں کے پاس جائیں تو وہ بینک کا مارک اپ اتنا اوپر چلا گیا کہ وہ افورڈ کوئی نہیں کرے گا، وہ خود لے کے آئے گا یا بینکوں کو کمائی دے گا یا کما کے خود اپنے پاس رکھے گا۔ تو یہ بہت سارے جو ایسے عوامل ہیں کہ عام آدمی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اگلے 6 مہینوں میں کو اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں، یہ مشکل سے مشکل تر وقت آئے گا۔ اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلے کچھ عرصے کا اور ایویلیویٹ یا انالائز کرنے کی کوشش کریں صورتحال کو، تو یقیناً انفلیشن ریٹس ہمیں انکریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پر انڈسٹری کی بات کریں، کوئی بھی میجر پالیسیز ہمیں نظر نہیں آئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اسپیشلی دیکھتے ہوئے کہ مہنگائی جہاں پر بڑھتی جا رہی ہے وہیں پر پالیسیز ایسی ہونی چاہیے، ریلیف ہونا چاہیے سرٹن انڈسٹریز کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے، بجلی کی پرائسز کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کچھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سفر نہ کرنا پڑے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو، لیکن ابھی تک کوئی بھی ہمیں پازیٹیو ڈائریکشن میں چیزیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو پالیسیز کے حوالے سے بات کریں گے، کیا ضرورت ہے اس وقت انڈسٹری کی، اور اس کے بعد انویسٹمنٹ کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے اور کس طرح سے بجٹ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، سر کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی اب میری کوشش ہوگی کہ پالیسیز کے حوالے سے بات کریں، جہاں پر ایک طرف ہمیں ڈفرینٹ گورنمنٹ میں پولیٹیکل چینجز نظر آتے ہیں، اکنامکل چینجز نظر آتے ہیں، وہاں پر فرینڈلی پالیسیز ہونا اینڈ ٹائم اپروپریٹ پالیسیز ہونا بہت ضروری ہے۔ بٹ کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں یہ چیزیں شامل ہیں؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پالیسیز کے حوالے سے ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں پچھلے 2 مہینے میں، جہاں پر گورنمنٹ چینج، کچھ میجر چینجز ہمیں نظر آئے ہیں اور کچھ اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں پالیسیز کے حوالے سے، کیا اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آیا فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کے اوپر؟ جہاں تک پالیسی ریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت مارک اپ کی شرح جو ہے وہ اس وقت 13.75 پہ چل رہی ہے،
جو کہ اگر ہم پچھلے 3 سال کے اندر دیکھیں یا 4 سال کے اندر دیکھیں کوئی تقریباً 6% سے لے کے 9% تک گئی ہے میکسیمم صاحب کی. اس میں انہوں نے جتنے مراد دی ہیں انڈسٹریز کو اور جتنی پراپرٹیز کے حوالے سے انہوں نے دی ہیں یا اس کے لیے انہوں نے ایمنسی اسکیم آفر کی ہے, اور جاتے جاتے بھی آخری ٹائم کے اندر انہوں نے ایمنسی اسکیمز آفر کی ہے کہ جو بھی پراپرٹیز کے اندر لگانا چاہتا ہے پیسہ اس کے پوچھا نہیں جائے گا. اور اس کے علاوہ انڈسٹریز کو انہوں نے کہا کہ جو سکھ انڈسٹریز ہیں ہم ان کو لو مارک اپ کے اوپر پیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی, نئی گورنمنٹ آ گئی. نئی گورنمنٹ نے جو آتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے, جو سستے قرضہ جات تھے, جو کامیاب جان پروگرام تھا یا اس طرح کی سکیمز تھیں جو کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری افراد کو انہوں نے آفر کی تھی, وہ پنجاب گورنمنٹ نے اوورآل ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو وہیں پہ ابھی روک دیا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ ایک گورنمنٹ کا جو بھی آتی ہے, نئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, وہ پرانی پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس کی جو پالیسیز کا تسلسل ہے اس کو روکتی ہے. وہ نئے نام سے شروع کریں گے, اپنے نام سے شروع کریں گے, یا اس کو یہ تاکہ فائدہ اس گورنمنٹ کو نہ پہنچ سکے جو پچھلی گورنمنٹ گئی ہے. یہ تو ایک چلتا رہتا ہے, ایک سیاستدانوں کا ایک اپنا طرز عمل ہے. لیکن میرے خیال سے کوئی بھی پالیسی جو نیشنل لیول پہ چل رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ چینج ہونے سے اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. جو ملکی مفاد میں ہے, جو تاجروں کے مفاد میں ہے, آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, آپ کے ملک میں انڈسٹری لگ رہی تھی, اگر اس کو ہم روکے اب جس بندے نے 6% پہ اپنی انڈسٹری لگائی تھی, اب اگر اس کو کہیں کہ واپس کرے وہ آ کے 15% کے اوپر, تو اس کے لیے وہ وائبل ہی نہیں ہے. اوپر سے اس کو بجلی بھی مہنگی دیں, ہم بجلی مہنگی دیں گے. پاکستان اب انڈیا کے ساتھ, اس کے ساتھ اپنا چائنا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, ویتنام کے ساتھ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری, اگر ہم فیصل آباد کو دیکھتے ہیں تو ہم پاکستان کے لوگ, فیصل آباد کے لوگ ان اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے, کمپیٹ نہیں کر پا جی رہے ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پائیں گے. وہاں پہ بجلی کے ریٹس اور ہیں, وہاں پہ ڈالر پرائسز اور ہیں, وہاں پہ را مٹیریلز کے ریٹ کم ہیں, وہاں پہ سیلریز کم ہیں ان کی, اور گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈائز ہے. ابھی ریسنٹلی میرے جو کل بھی اور پرسوں بھی جو دورے ہوئے ہیں ادھر فیصل آباد میں بھی, لاہور میں, ملتان کے اندر انڈسٹریل سے میٹنگز ہوئی ہیں, تو 2 دن پہلے انہوں نے 50% گیس کر دی گئی انڈسٹری کی, جو کہ ریڈیوس کر دی گئی. لیکن کل رات انہوں نے اچانک فیصلہ کر لیا, پرسوں رات اچانک گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اب 100% جو گیس ان کی بند کر دی گئی ہے. اس کا الٹرنیٹ سورس کیا ہوگا؟ آپ فرنس پہ جائیں گے, آپ ڈیزل پہ جائیں گے, وہ جنریٹر چلائیں گے. جنریشن آپ کو ظاہری بات انڈسٹری چلانے کا جنریشن تو چاہیے, بند تو نہیں کر سکتے. اس سے آپ کا امپورٹ بل اور بڑھ جائے گا. لیکن اس کا دوسرا امپیکٹ جو یہ آ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈیزل بھی نہیں ہے, اتنے لیول کے اوپر آپ کے ملک میں فرنس آئل بھی نہیں ہے. تو انڈسٹریلسٹ پریشان بیٹھا ہے. جو یونٹ اس کو گیس کے اوپر 12 روپے کا پڑ رہا تھا, 16 روپے کا یونٹ اس کو پڑ رہا تھا بجلی کے اوپر اگر وابڈا چلاتے تھے. اب وابڈا والا یونٹ جو اس کا تقریباً 20 روپے سے اوپر چلا گیا اور گیس اس کی ختم ہو گئی ہے. اب جس کا لاکھوں یونٹ جس کے مہینے کے چلتے ہیں, یا 1 کروڑ سے زیادہ یونٹ ایک نارمل انڈسٹری کا چلتا ہے, اس کو 8 روپے کا اگر فرق آ جائے گا بجلی کے اندر اس طرف اس کا, تو وہ کہاں سے اپنے آرڈر بک تا پائے گا؟ وہ تو اپنے لاس کے اندر جا رہی ہیں ساری چیزیں اس کی, اور وہ اس وقت بہت پریشان ہے. اور جو کاٹن کا ابھی محمد دین صاحب بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے اندر کاٹن کا کرائسس آیا ہے, جتنی ہم امپورٹ کر رہے ہیں 23 سے 24 ہزار روپے پر من کاٹن کا ریٹ ہے اس وقت, اور جو بیگ کی قیمت ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر 29,000 ہے, جبکہ اس کو 34-35 ہزار روپے ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی صرف کاٹن اور اس میں مینوفیکچرنگ کاسٹ ڈال لیں تو 30 ہزار کے قریب پڑ رہی ہے انڈسٹریز کو, وہ بیچ وہ 29 ہزار میں رہا ہے. یہاں بھی اس کو نقصان ہو رہا ہے, اس کو بجلی کے اندر نقصان ہو رہا ہے, مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ رہی ہے. اور ابھی جو کرنٹ بجٹ آنے والا ہے, ہم اس میں دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سیلریز میں انکریز کر دی گئی, اس کا بوجھ بھی سارا پرائیویٹ سیکٹر پہ آئے گا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تاجر کے ساتھ, ایک انڈسٹریلسٹ کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بجائے آپ ان کو ریلیف دینے کے, گورنمنٹ اب ساری چیزوں میں سبسڈی ختم کر رہی ہے, اور اس سارا کچھ پلان چل رہا ہے IMF کا, اور ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, جہاں پر ایک طرف اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہماری جو لون کی پیمنٹس ہیں, جس طرح آپ نے IMF کے حوالے سے بات کی, ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کی شرائط کو ساتھ لے کے چلیں, جو بھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے کرنا ان کو بھی کرتے رہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ مل کر چل کر ہی ہم چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, انڈسٹری کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور کیا کوئی طریقہ ہے, کوئی مڈل وے ہے جس سے دونوں سائڈز کو خوش کیا جا سکتا ہو؟ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے نا, ان کی ابھی تک جو پالیسیز ہیں نا وہ واضح نہیں ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ابھی کس طرح تک وہ کوئی بھی سٹینڈ کرتے مثلا انہوں نے کوئی بھی پالیسی نہیں دی, نہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے, نہ اوور کسی بھی بزنس کے حوالے سے. انہوں نے جو ابھی تک پچھلا کنٹینیو تھی نا, اسی کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے کچھ چینجنگ کی ہیں,
جیسے انہوں نے مارک اپ کی ریشو اوپر کی ہے, بجلی کے ریٹ بڑھا دی ہیں, کچھ چیزیں ایسے کر دی ہیں جس کے ساتھ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. لیکن وہ ان کی مجبوری یہ تھی کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ہے نا, تو پھر آپ کو ان کی کنڈیشنز پہ کام کرنا پڑے گا. اگر آپ اس پروگرام میں نہیں جاتے, اب جس سے میں قرضہ لوں گا میں نے جب اس کو ریٹرن بھی تو کرنا ہے, میں نے تو اس کی شرائط پہ کام کرنا ہے, میں نے اپنی شرائط پہ تو نہیں نا قرضہ لینا, میں نے تو اس کی شرائط پہ قرضہ لینا ہے. اور پھر ان کو پورا کرنا ہے کہ میں نے اس کو, انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ریٹرن کیسے کرنا ہے. وہ اسی وجہ سے ہمارے, کیونکہ اس وقت جو پالیسیز آئیں گی, یہ نیکسٹ جو بجٹ آئے گا اس میں کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز اس بجٹ کے اندر آئیں گی کہ وہ نیکسٹ جو 12 منتھ ہیں, نیکسٹ ایئر تک کا جو بجٹ ہے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کس کس سیکٹرز میں ریلیف دیتے ہیں, کس کس سیکٹر کے اندر وہ مزید ٹیکسز کرتے ہیں, اس کے اندر جا کے پتہ چلے گا ہمیں. اس وقت تو جو دیکھ لیں 2 مہینوں میں ابھی اس گورنمنٹ نے تو کوئی پالیسی نہیں دی, نہ انہوں نے کوئی ویژن دیا ہے ابھی تک کہ انہوں نے نیکسٹ میں لے کے کیا چل رہے ہیں, کیونکہ ان کو خود نہیں پتا اس وقت کے پاکستان میں انہوں نے کنٹینیوٹی کرنی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہے اور کبھی اس سے پیچھے آ جاتے ہیں. تو یہ اس کا سارا اسٹاک مارکیٹ ریورس اسی وجہ سے ہوئی ہے, انسٹیبلٹی کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں جب تک کلیئر ویژن نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ بھی نہیں, ہم کومنٹس کر ہی نہیں سکتے نا. اینڈ کہیں پر بھی آف کورس اسٹینڈ کرنا یا ڈیسیژنس لینا ان اے ٹائم آف سچ انسرٹنٹی بہت مشکل ہے, اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے پرائیورٹیز اپنی اسٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. کس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, کیا ویژن ہے. موسٹلی دوسرے ممالک کے اندر, اسپیشلی اگر ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, 10 سال کی ٹیکسٹائل پالیسیز بنائی جاتی ہیں. یہ میں صرف آپ کو ایک انڈسٹری کی اسپیسیفکلی ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اس طرح سے یوزلی چیزوں کو رن کیا جاتا ہے. وہیں پر اگر ہم اپنی کنٹری کی ایگزامپل لیتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں پر اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس موجود, اتنی ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کا صحیح طرح سے استعمال نہ کرنا, صحیح پالیسیز نہ ہونا, اسٹیک ہولڈرز اور گورنمنٹ کے اداروں کے درمیان صحیح طرح سے کمیونیکیشن لنکس نہ ہونا, ان چھوٹی چھوٹی ایشوز کی وجہ سے ہماری انڈسٹری سفر کرتی ہے. ہم اکنامکلی ایٹ دی اینڈ سفر کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری عوام, ان کی ڈیلی لائف, ان کی ڈیلی زندگی, کوالٹی آف لائف سفر کرتی ہے, جس میں چاہے ایجوکیشن کی بات کریں, ہم ہیلتھ کیئر کی بات کریں, جو ڈیلی نیسیسٹیز ہوتی ہے کسی بھی شخص کی, وہ ہر چیز امپیکٹ ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, بالکل چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کی وجہ سے. پالیسیز میں کیا ایکسپیکٹیشنز, اگر آپ ایڈوائز دیں اداروں کو, گورنمنٹ کو, کیا ایڈوائز دیں گے؟ یہ پالیسیز کے حوالے سے ہمارا گورنمنٹ کو ہمیشہ ہی مشورہ رہا ہے کہ آپ تاجر دوست پالیسی بنائیں تاکہ آپ کے ایف پی آر کے معاملات, آپ کے ٹیکس کلیکشنز وہ آسان ہوں. 1 ونڈو لے آئیں. اب یہ تقریباً اگر کوئی ہم ادارہ لگانا, انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو 30 قسم کے ادارے تو پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ اس کے سٹینڈرڈز ہیں, آپ ان کو میٹ کریں. ایک بیچارہ چھوٹا تاجر وہ پہلے انڈسٹری لگانا شروع کرتا ہے, اس کے اوپر ان کو اتنے محکموں کا دباؤ آ جاتا ہے کہ جی اس طرح کرنا ہے, اور باقی معاملات سارے علیحدہ سے ہیں. تو ہمارا یہی مطالبہ رہا ہے ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس کو کم سے کم ادارے جو ہیں ایف بی آر کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہمیں آسانی دی جائے تاکہ ہم ٹیکس پیئر جو زیادہ بڑھا سکیں. ایز اے چیمبر پلیٹ فارم, ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف فیصل آباد چیمبر, تو ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے, تاجروں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ہمارے ممبرز بھی جاتے ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ ورک شاپ بھی کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیں. اگر ٹیکس کوئی ملک نہیں دے گا تو آپ ملک نہیں چلا سکتے. بالکل, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے امپیکٹ پڑتا ہے. ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو انویسٹمنٹ پر بات کریں گے. کچھ عرصے میں پہلے ہم نے انویسٹمنٹ ہوتے ہوئے دیکھی, فارن کمپنیز کو انفیکٹ اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس پاکستان میں لاتے ہوئے دیکھا. کیا وہ ابھی بھی جاری ہے, اور آگے چلتے ہوئے کیا اسی طرح سے چیزیں پروگریس کریں گی, امپروومنٹ آئے گی, یا پھر چیزیں بری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ مزید گفتگو کریں, اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے انڈسٹری کے ڈفرینٹ مسائل کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی. بجٹ پر بات ہوئی, پالیسیز پر بات ہوئی, کرنٹلی فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کی کیا سچویشن ہے, لیبررس کی کیا سچویشن ہے, امپلائیز کی کیا سچویشن ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا موجود ہونا, جس کے بعد ڈفرینٹ طرح کے انویسٹرز پاکستان کی طرف آنا شروع ہوئے. پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ ہوئی, مینوفیکچرنگ یونٹس لگائے گئے,
یہاں پر, اور جس کی وجہ سے نہ صرف اگر ہم لوکل جابس کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پر ہمیں امپروومنٹ نظر آئی, ڈفرینٹ طرح کی چیزیں جو کہ لوکلی مینوفیکچر ہونا شروع ہو گئی, وہاں پر ہمیں کافی ساری امپروومنٹ نظر آئی. چیزیں سستی جب مینوفیکچر ہوں گی پاکستان کے اندر تو وہ سستی بھی ہوں گی عوام کے لیے, اور اس میں کافی پازیٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا یہ پالیسیز کنٹینیو رہیں گی اور آگے چلتے ہوئے کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوں گی, اس پر بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کے حوالے سے کرنٹلی ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا انویسٹرز ابھی بھی پاکستان کا رخ اسی طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے؟ انفیکٹ پچھلے کچھ عرصے میں ہم کمپنیز لائک امیزون کی اگر بات کرتے ہیں اور کچھ بہت بڑی اور کمپنیز بھی جنہوں نے پاکستان کا رخ کیا اور کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ آگے چیزوں کو لے کر چل سکتے ہوں, کیا ابھی بھی ہم اسی راستے پر موجود ہیں؟ اور اگر نہیں موجود ہیں تو ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑا سا اس بارے میں آپ جی, جہاں پر تم بات کر رہے ہیں امیزون نے بھی پاکستان میں اپنا جو ہے ویئر ہاؤس ہے اس کو یہاں سے سیلنگ ڈائریکٹ سٹارٹ نہیں کی, جو کہ ایک بہت اچھا اقدام تھا پاکستان کے لیے. پچھلی حکومت کی بڑی اچھی کاوشیں تھی اس حوالے سے. ابھی تک تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کو, اگر آپ ان سے امیزون کا اکاؤنٹ کھول بھی لیتے ہیں لیکن آپ یورپ سے یا امریکہ سے جہاں پہ امیزون اپنے اکاؤنٹس آفر کر رہا ہے آپ وہیں سے چیز خریدیں گے اور وہیں پہ بیچیں گے. لیکن ایک آنے والے وقت کے لیے یہ بہت اچھی چیز تھی. ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ تھا. جی, بڑا پازیٹیو اسٹیپ تھا. پاکستانی اکانومی کے لیے بھی بہت اچھا تھا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اپنی پروڈکٹس پوری دنیا میں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا مینوفیکچر ہو چاہے وہ بڑا مینوفیکچر ہو, سب کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی تھی یہ. لیکن ریسنٹلی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز کمپنیز ہو گئیں, کچھ ترکش کمپنیز ہو گئیں جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی تھی, آگے انڈسٹری لگانا چاہ رہی تھی, کیونکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہمارا بن رہا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ آنی تھی پاکستان میں. لیکن انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ سرمایہ کاری انفارچونیٹلی ابھی تک آ نہیں سکی. اس میں کووڈ کے ایشوز بھی ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی چائنا میں بھی ایشوز آئے ہیں, کوئی پاکستان میں بھی تھے, تو پوری دنیا بھی ڈسٹرب تھی اس حوالے سے. لیکن پاکستان اس پورے دور کے اندر وہ ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں 4 یا 5 ممالک ایسے تھے کہ جن کی اکانومی بوسٹ کی تھی, ان میں پاکستان کا بھی نام آتا تھا. یہ ہماری پچھلی گورنمنٹ کی بڑی اچھی کاوشیں بھی تھی اس حوالے سے. انہوں نے کام بھی بہت کیا اور ان کی پالیسیز کا تسلسل بھی تھا جو اس لیول پہ ہم کو لے آئے. اب جتنی نیکسٹ ہم انڈسٹری لگا رہے ہیں یا پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, فوری طور پہ ہم سوائے آٹوموٹیو کے کوئی انڈسٹری ابھی نہیں دیکھ رہے کہ جو پاکستان میں ڈائریکٹ آنا چاہے. حالانکہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں میں ویژن, اگر ترکی میں بھی دیکھ لیں ان کا ایک ویژن تھا 20 ایئرز کا. چائنا کو دیکھ لیتے ہیں, انہوں نے ویژن دے دیا. ایون سعودی عرب نے, محمد بن سلمان صاحب نے 2030 کا ایک ویژن دیا ہے کہ ہم نے اس جگہ تک پہنچنا ہے, یہ ہمارا 2030 تک ویژن آئے گا. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 30 سال کے اندر ہمیں تو کوئی ایسا ویژن نظر نہیں آیا, چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کو, اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے ہم, لیکن کسی بھی گورنمنٹ نے ہمیں یہ ویژن نہیں دیا کہ آپ نے 30 سال بعد یہاں کھڑے ہونا ہے, یہ ہماری پالیسیز ہیں, یہاں پہ ہم آپ کو سبسڈائز کر رہے ہیں, یہ مین انڈسٹری لگا رہے ہیں, اس سیکٹر کو بوسٹ کر رہے ہیں, ہم نے آئی ٹیز کے اندر کہاں پہ جانا ہے. حالانکہ پوری دنیا آئی ٹی میں جب اوپر جا چکی تھی, انڈیا ہمارے سے بہت اوپر جا چکا ہے, چائنا ہمارے سے بڑا اوپر جا چکا ہے, لیکن پاکستان میں اس کو بوسٹ کرنے کے لیے سوائے پچھلی گورنمنٹ کے کسی نے اور کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ 70% بوسٹ کی ہے. آپ یہاں کے گریجویٹس اور MBAs لڑکے تو فارغ ہو رہے ہیں, ادھر یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہو گئے ہیں, لیکن ان کو جابس کہاں سے دیں گے؟ انڈسٹری ہوگی تو جاب ہوگی. اس کا سیکنڈ سیکٹر جو آ رہا تھا وہ IT کا ہے. پوری دنیا میں IT بوسٹ کر رہی ہے اس وقت, تو ہمارا سیکٹر ماشاءاللہ سے اب 70% اس کو انکریز کیا ہے. دوسری جو ہم ایک تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتے جائیں کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو ووٹ کا رائٹ دینے کے لیے جو گورنمنٹ نے بات کی تھی لاسٹ ایئر, اور بھی انہوں نے اس کو اپنا رول بیک کر دیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا طریقہ کار وضع کریں, وجہ جو بھی ہو اس کی. لیکن ان لوگوں کو پاکستانی معیشت کے اندر پاکستانی ہونے کے ناطے ایک بہت بڑا ان کا کردار ہے ہمارے ملک کے اندر, جو ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, اس وقت موجودہ جو چل رہی ہے, کہ آپ اپنی پالیسیز کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ وہ لوگ کمائیں بھلے وہاں پہ, لیکن انویسٹ اس کو پاکستان میں کریں. آ کے ایک بڑا اچھا ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو پچھلی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اس کا, جس کی وجہ سے اب وہ لوگ اپنے ملک کے بینکس کے اندر پیسہ رکھ لیں, جس سے ہماری معیشت مضبوط ہوگی. بجائے اس کے وہ غیر قانونی طریقے سے وہ پیسے بھیجتے تھے, اب وہ اپنے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں, سیف بھی ہے, سیکیور بھی ہے, اور امیجیٹلی ان کی فیملی کو ان کی پیمنٹس بھی مل جاتی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے, انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, انہیں پاکستان کے پالیسیز میں اور یہاں کے ان کے جو بھی ہمارے آئندہ کی فیوچر جو بن رہا ہے ہمارا اس کی معاشیت کے حوالے سے, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. گورنمنٹ کا فوکس کہاں پر نظر آتا ہے اس وقت کی اگر ہم بات کرتے ہیں؟ کیا کسی بھی طرح سے انڈسٹری پر, اکنامیکل
स्टेबिलिटी पर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर कोई फोकस आपको नजर आ रहा है? डेफिनेटली जी, इस वक्त तीनों सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है और वो काम करेगी भी, अगर वो कंटिन्यूटी करती है। अगर जो इस वक्त लोकल जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, यानी कि धरना सियासत ये वो, अब अगर उसको नून लीग की गवर्नमेंट है या पीटीआई या जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, अगर इनको सपोर्ट इदारों की हुई, नज़र आ रहा है कि वो है भी, क्योंकि लेके भी वही आए हैं, तो अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट किया तो इन्होंने देखें, अगर ये नहीं करेंगे तो ये तबाह हो जाएंगे, इनमें से कोई एक भी नहीं बचेगा। अब वो सिचुएशन नहीं अब है जो पहले हुआ इस वक्त पिछले कुछ 15-20 दिनों से बिलावल साहब वो भी बाहर गए हुए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के वो विजिट कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल जाती विजिट तो कोई नहीं है, वो ऑफिशियल टूर्स हैं सारे। मियाँ साहब जो पीएम साहब हैं हमारे, वो सऊदी अरब भी गए हैं, यूएई भी गए हैं, 2 दिन हो गए वो तुर्की में बैठे हुए हैं। तो वहाँ भी वो मेरा ख्याल कोई हुई है, इन्होंने याददाश्तें हुई हैं जिनके ऊपर कोई एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। एक्चुअली वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना सारा कुछ। अब जहाँ तक रहेगी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, अब जो चाइना के साथ सी पैक के ऊपर हमारी चल रही है ना डिस्कशन, जितनी भी हुई है या जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, अब पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि चाइनीज़ को बोलें कि जो चीज़ें हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं ना चाइना से, इन शेप ऑफ कोई भी चीज़ है, चाहे ये छोटे से ये गुलदान है या कोई भी चीज़ ऐसी, उनकी फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर अब लगाई जाए। वो एग्रीमेंट ऐसे करें जैसे आज से कुछ 50 साल पहले इंडिया ने एग्रीमेंट किए थे, जब वहाँ पे टेक्सटाइल बूस्ट होना शुरू हुई थी ना, इंडिया ने एग्रीमेंट ये किया था कि 25 साल तक हम आपसे चीज़ इंपोर्ट करेंगे। जब 25 साल या 20 साल या 25 या 30 का जो भी टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो जाए, तो आपने टेक्नोलॉजी हमें शिफ्ट करनी है ताकि उसके बाद वो खुद को फील हो जाए, फिर उनको इंपोर्ट के ऊपर बेस ना करना पड़े, फिर वो खुद से करेंगे, खुद रोजगार देंगे अपने लोगों को, फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी और उससे उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी। सेम पॉलिसी पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए। कोई भी चीज जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हम उस मुल्क के साथ ये डील करें कि ठीक है जी, हम एक चीज मंगवा रहे हैं, हम 15 साल 20 साल का टाइम पीरियड कर लेते हैं कि 15-20 साल हम आपसे रेगुलर मंगवाएंगे। मीनवाइल आप पर इंडस्ट्री हमें शिफ्ट करके दें, टेक्नोलॉजी हमें शिफ्ट करके दें, ताकि हम उसमें खुद कफील हों, ना कि सारी जिंदगी अब डिपेंडेंट ही रहें। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है सबसे ज़रूरी है जो इस वक्त इनको करनी चाहिए। एंड एक दफ़ा फिर जस्ट टू रैप थिंग्स अप, मैं ये बताती जाती हूँ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं आगे चलते हुए, किस तरह से चीज़ें तब्दील होंगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। पिछले कुछ अरसे में अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है, अच्छी ग्रोथ रही है, चाहे हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं फैसलाबाद शहर के, या डिफरेंट जोन्स की बात करते हैं, जिस तरह से फीडबैक की बात करते हैं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आए, एंड आई रियली होप कि इसी तरह से चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते रहे। हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, टैलेंट की कोई कमी नहीं। तो क्या रीज़न होना चाहिए हमारे पास कि हम किसी भी और मुल्क से, चाहे वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हों या फिर कोई और वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, उनसे हम क्यों पीछे रहें किसी भी तरह से। कोशिश होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और सबसे पहले आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग आपकी आवाम होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी इकॉनमी और आपका मुल्क होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।